ٹی وی مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ اور گو کہ بڑی ڈیولپمنٹ بلوچستان میں خاص طور پر ایسی ہو رہی ہیں کہ اسی پر گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے زیادہ آج جو غیر معمولی طور پر خبریں آئی ہیں افواج پاکستان اور الیکٹڈ گورنمنٹ یعنی عمران خان کی، وہ شے سرخی بھی بن گئی ہیں۔ گزشتہ ہفتے جو فوج میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہوئی تھیں، اور اس میں خاص طور پر ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی، فیض حمید صاحب کی، جو کابل کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، بلکہ اندرون ملک کے حوالے سے بھی تبدیلیوں کے سلسلے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ ان کو کور کمانڈر پشاور بنا کر بھیج دیا گیا، اور جو یہاں کے کراچی کے کور تھے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پہ دے دیا گیا۔ لیکن آپ کو علم ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کا عہدہ ایسا ہوتا ہے جس میں پرائم منسٹر آفس اس کو ریلیز کرتا ہے، یعنی کنسنسس آرمی چیف اور پرائم منسٹر کے درمیان ہوتا ہے، لیکن اس کی جو ریلیز ہوتی ہے، یعنی لیٹر ریلیز ہوتا ہے، وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے۔ تو یہ جو فوج میں بڑی تبدیلیاں آئیں، اس کو ایک ہفتہ تقریباً ہونے کو آ رہا ہے، لیکن اس میں تاخیر ہوتی رہی، یعنی ڈی جی آئی ایس آئی نہ پشاور پہنچے، نہ اپنے عہدے سے ہٹائے گئے، نہ نئے نے چارج لیا، اور اسی لیے اس پر جو بہرحال ایک اسٹرانگ سوشل میڈیا جو ہے وہ پھر سینہ سینہ خبریں بہتی رہیں۔ آج وزیر اعظم کے ساتھ جو اجلاس ہوا، اور اس میں جو نئے ڈی جی کے تقرری کے سلسلے میں جو تاخیر ہوئی، اس پر ان کے ترجمان نے بھی، خود پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کہا کہ ایسا کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور فوج اور الیکٹڈ گورنمنٹ یعنی سول ملٹری جو ہے ایک ہی پیج پر ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ آج سے نہیں، دہائیوں سے ہمیشہ یہ ایشو رہا ہے، یعنی سول ملٹری تعلقات کا۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی، بے نظیر بھٹو صاحب کے زمانے میں، نواز شریف کے زمانے میں تو اتنا ہوا کہ انہیں جانا پڑا، اور حالیہ برسوں میں بھی بہرحال یہ ایشو رہا، لیکن ایک حد تک ہم پی ٹی آئی کی 3 سالہ گورنمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ بڑا جو آرمی چیف اور پرائم منسٹر کے جو تعلقات تھے ان میں ہم آہنگی بھی نظر آئی، خاص طور پر جو خارجہ حوالے سے۔ لیکن یہ اہم بات ہے کہ اس تعلقات کے حوالے سے آج انفارمیشن منسٹر فواد چودھری کو وضاحت کرنے کے لیے ایک بریفنگ دینی پڑی۔ اس سے پہلے ہمارے انٹیریئر منسٹر شیخ رشید سے جب یہ سوال ہوا تھا کہ وہ اس بارے میں کچھ کہیں گے، تو انہوں نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ صرف اور صرف انفارمیشن منسٹر ہی اس بات کے مجاز ہیں کہ وہ سول ملٹری تعلقات اور خاص طور پر یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں اس کا جواب دیں۔ تو آج ان کی بریفنگ جو ہے اس کا آغاز اسی اہم حساس ایشو سے ہوا۔ میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رات کو وزیر اعظم صاحب کی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ کی بہت طویل نشست ہوئی۔ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے لیے جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا، اس کے اوپر بھی دونوں کا اتفاق رائے ہے۔ اس میں جو اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم کی ہے، اور اس کا جو تقرر ہے وہ ہمیشہ ایک ہمارے درمیان جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان کا ایک بہت سمجھیے کہ وسیع البنیاد مشاورت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، اور ایک تمام قانونی طور کے اوپر جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مکمل کر کے نئے ڈی جی آئی کی تقرری جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگی۔ گو کہ موجودہ صورتحال ایسی ہے، خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے، کہ آرمی چیف اور پرائم منسٹر کی جو ملاقاتیں ہیں وہ تواتر سے ہوتی رہی ہیں، لیکن فواد چودھری صاحب نے خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ گزشتہ شب طویل نشست ہوئی پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی، اور خاص طور پر یہ جو موضوع یعنی ڈی جی آئی ایس آئی کا تقرری کا آیا جس میں تاخیر ہو رہی ہے، اس پر گفتگو ہوئی۔ ہمارے ساتھ متین حیدر بیورو چیف موجود ہیں جو خاص طور پر خارجہ امور اور پھر آر کے حوالے سے فوجی امور پر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ جی متین حیدر، آپ کو علم ہے کہ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ذرا گارڈڈ لفظ استعمال کریں، محتاط لفظ استعمال کریں، کیونکہ سول ملٹری ریلیشن جو ہیں یہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز یعنی اپوزیشن اور گورنمنٹ کے تعلقات نہیں ہیں، اس کے دور رس گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ کوئی بھی جملہ جو ہے آپ کی زبان سے نکلے یا سوال میرے پاس سے آئے، آج آپ نے فواد چودھری کا بھی سنا ہوگا، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سویلین جو ہے وہ منسٹر سول ملٹری ریلیشن کے حوالے سے وضاحت کرنے آئے، ورنہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ تو خیر اٹینڈ کرتے رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر ہی آتی ہے، باور افتخار صاحب عموماً
جو جب کوئی مرحلہ آتا ہے اس کو وضاحت کرنے کے لیے. تو یہ جو ایشو بھی شاید اس لیے ہوا کہ DGISI کی جو تقرری کا نوٹیفیکیشن اس میں ذرا تاخیر ہو رہی تھی. گو کہ پرائم منسٹر نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں, لیکن بہرحال فواد چودھری کو وضاحت تو دینی پڑی نا نئے DGISI کے سلسلے میں, اور یہ بھی کہا کہ آئینی طور پر, قانونی طور پر یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا. متین حیدر. جی بریلوی صاحب بہت شکریہ. فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن فواد چودھری نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں آج DGISI کے معاملے کے اوپر کھل کے بات کر دی ہے, اور اس سلسلے میں جتنی افواہیں تھیں وہ تمام دم توڑ گئی ہیں. انہوں نے یہ بھی تصدیق کی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے گزشتہ شب تفصیلی ملاقات ہوئی, اور DGISI کے اپوائنٹمنٹ کے معاملے پر آرمی چیف اور وزیر اعظم عمران خان میں اتفاق رائے ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج وزیر اعظم عمران خان نے کیبنٹ کو نئے DGISI کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر اعتماد میں لیا, اور کیبنٹ ممبرز کو ریسٹرکٹ کیا کہ وہ اس کے اوپر کسی قسم کا کامنٹ اور تبصرے نہ کریں. اس حوالے سے کیبنٹ کو واضح طور پہ بتایا گیا کہ فیڈرل انفارمیشن منسٹر فواد چودھری جو ہیں وہ آتھرائز اسپوکس پرسن ہیں, وہ اس معاملے پر بات کریں گے, لہٰذا انہوں نے بات کی. اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ایک میٹنگ اور ایکسپیکٹڈ ہے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان, اور اگلے 24 گھنٹوں میں وزارت دفاع ایک سمری موو کرے گی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, جس میں نئے DGISI کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو باقاعدہ نام ہوں گے وہ نام اس کے اندر مینشن ہوں گے. لیکن ایسا بھی ہے نا متین حیدر کہ آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں کہ جو DGISI کا عہدہ تھا آج سے نہیں, خاص طور پر 4 دہائی سے, خاص طور پر ضیاء الحق کے دور سے بڑا اہم ہوا ہے. پوری افغان وار کے دوران سب سے اہم کردار جنرل اختر الرحمان ہوں, جنرل حمید گل ہوں, ان کا ہی رہا. اور پھر حالیہ برسوں میں بھی یعنی جو عام طور پر آسان بھی ہوتا ہے کرٹیسائز کرنا آرمی چیف سے زیادہ DGISI کو, کیونکہ وہ سویلین ڈریس میں بھی ملاقاتیں کرتا ہے, اپوزیشن سے بھی کرتا ہے, اور پرائم منسٹر سے تو خیر تواتر سے کرتا ہی رہتا ہے. تو یہ جو ایک بہرحال جو آپ جسے کہیں کہ سوشل میڈیا ہو یا جو لوگ جو افواہ ساز ہیں یا گھڑتے ہیں, ان کے لیے موقع تو فراہم ہوا کہ جو ہمارے جو نئے DGISI تھے ان کی تقرری کی نوٹیفیکیشن کی تاخیر میں, اور گو کہ اس میں ابہام کو مسترد تو کیا, اور فواد چودھری صاحب نے بھی یہ کہا کہ نہیں ہم یہ قانونی جلد ہی یہ قانونی ابہام دور ہو جائے گا اور ہم اس سے نکل آئیں گے. لیکن سوال اپنی جگہ رہتا ہے نا متین حیدر. جی بالکل بریلوی صاحب, آپ نے صحیح کہا کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ ان کو کور کمانڈر پشاور لگایا جا رہا ہے, اور آپ نے جو 2 اہم ترین عہدوں کی بات کی آرمی چیف اور DGISI, ان دونوں اپوائنٹمنٹس کا واضح اختیار آئین کے مطابق, رولز کے مطابق, آرمی ایکٹ کے مطابق وزیر اعظم پاکستان کو ہے. اور نہ صرف آرمی چیف کا بلکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی, ایئر چیف, نیول چیف اور DGISI, 3 سروسز چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے علاوہ ایک انتہائی اہم ترین عہدہ جس کی وزیر اعظم کے پاس پاورز ہیں اس کی اپوائنٹمنٹ کی, وہ DGISI ہیں. اور منسٹری آف ڈیفنس کے رولز کے مطابق DGISI اپنے تمام ایکشنز کے لیے, اپنی تمام رسپانسبلٹیز کے لیے براہ راست وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جواب دیں, یعنی آفس آف دا پرائم منسٹر کو وہ جواب دیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہائی لیول جو میٹنگز ہیں انکلوڈنگ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ, اس میں DGISI سول ڈریس میں بیٹھتے ہیں, اور جب وہ GHQ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ ملٹری یونیفارم میں, تو سول میٹنگز میں. لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ آرمی چیف اور DGISI کی اپوائنٹمنٹ کا بالکل اختیار, ان کو ایکسٹینشن دینا, آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا, وہ بھی وزیر اعظم کی ثوابدید ہے. اس حوالے سے لا میں پہلے ہی ترمیم کی جا چکی ہے, لیکن یہ کنٹروورسی اسی لیے جنریٹ ہوئی کہ اس میں دی سمری اور لیگل پروسیجر کو فالو کرنے کا معاملہ تھا, اور اب یہ معاملات طے پا گئے, اور وزیر اعظم نے کیبنٹ میں بتایا کہ کسی قسم کا کوئی تناؤ نہیں ہے, جس کی تصدیق فواد چودھری نے بھی کی ہے. اب ایک سمری وزارت دفاع سے
موو ہو جائے گی اور نام اس میں وہی ہوں گے ندیم احمد انجم کے، 2 نام اور ہوں گے اور مشاورت کے ساتھ وہ سمری موو ہوگی، پھر وزیر اعظم سمری کی منظوری دیں گے۔ ایک لیگل پروسیجر ہے جس کی تصدیق فواد چودھری منسٹر فار انفارمیشن نے کی ہے۔ جی بریلوی صاحب۔ شکریہ مدین حیدر۔ اور ان کا خیال یہی ہے کہ اور یہ جو خبریں اور افواہیں جو گردش کر رہی ہیں، خیال یہی پایا جاتا ہے کہ آج کسی وقت شب میں یا کل تک یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو کر ابہام دور کر دیا جائے گا۔ بلوچستان کا بحران سنگین ہو گیا ہے، لیکن ایک اسے خوشائند کہیں یا سرپرائز کہیں، بہرحال چیف منسٹر بلوچستان وزیر اعلیٰ جو ہیں جام کمال صاحب نے آج شام کو خود آنا پڑا، وضاحتیں پیش کی، اور وہ جو انہوں نے باپ کے یعنی اپنی جماعت سے مستعفی ہوئے تھے، اب کہا کہ وہ ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، دوستوں کا اصرار ہے بلکہ پریشر ہے، اور وہ دوبارہ اس بات کے صدر ہو گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں جام کمال کی حکومت کو کیا کیا خطرات درپیش ہیں، اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ٹی وی میں مجاہد ولڈی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، جس میں نے کہا کہ بلوچستان کا بحران اتنا سنگین ہو گیا اور ایک عرصے سے خود وزیر اعلیٰ سامنے نہیں آ رہے تھے۔ آج وزیر اعلیٰ آئے اور بڑے پر اعتماد طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ نہ صرف وہ وزیر اعلیٰ رہیں گے بلکہ وہ جو انہوں نے باپ کی صدارت کا عہدہ چھوڑ دیا تھا وہ بھی چھوڑ دیں گے۔ ہمارے ساتھ ثنا بلوچ سینئر اپوزیشن کے رہنما موجود ہیں۔ دیکھیے جام صاحب نے جو اپنے ایک بار پھر پر اعتماد لہجے میں اپنی وزارت اعلیٰ اور اپنی صدارت کے حوالے سے کہا کہ یہ کرسی دوسرے معنوں میں مضبوط ہے ابھی تک۔ ہاں، جام صاحب کا یہ تھا کہ انہوں نے پہلی دفعہ میں آج آپ یقینی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دوستوں کی وجہ سے یہ ساری عزت ہے، اور لہٰذا آج کے اس پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ان دوستوں کی یہی بات تھی کہ میں اس اپنی خواہش کو کم از کم جو میں نے اس وقت کچھ ہفتے پہلے اس کا اظہار کیا تھا اس سے اپنے کو ہٹاؤں، اور ایسی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ بلوچستان عوامی پارٹی ایک پارٹی ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح سے نبھائیں جب تک آپ اس عہدے پہ آئینی طریقے سے ہیں۔ ہاں، جب اس کا آئینی طریقہ کار مدت پورا ہو جائے گا اور پارٹی الیکشن ہو جائیں گے اور جو بھی صدر پھر ہوگا پھر ایک طریقہ کار ہے، لیکن جب تک یہ 3-3.5 سال کا عرصہ گزرا ہے، اس کا اختتام بھی انشاءاللہ ہم ان سارے ذمہ داریوں کو اسی حوالے سے کریں۔ جی، تو وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا فرمانا تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ بھی رہیں گے، باپ کی صدارت پہ بھی رہیں گے۔ سینئر رہنما ہمارے بڑے طویل جدوجہد بلوچ قوم پرستی کے حوالے سے ثنا بلوچ میرے ساتھ ہیں۔ جی ثنا جان، ابھی آپ نے چیف منسٹر صاحب آ گئے، بلکہ صدارت بھی واپس لے لی، اور اب آپ لوگوں اپوزیشن جو ہے وہ صرف آپ کا کندھے کا انتظار کر رہی ہے ناراض بلوچ کو۔ تو اب آپ کو باپ میں جو آپ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی کہتے تھے جس کو، اس میں سے اچھے ناراض باپ کے ارکان مل گئے کہ جن کے ذریعے آپ جام صاحب کو گرا لیں گے ثنا جان؟ جی سوری، ذرا ہمیں پرابلم ہو رہی ہے اس کی، ذرا میں ابھی آتا ہوں ثنا بلوچ کے پاس۔ چلیں اس دوران میں ذرا بشرا سے پوچھ لیتا ہوں کہ آج ایک عرصے بعد ہمارے میں نے کہا جیسے بیورو جام صاحب سامنے آئے ہیں۔ جی بشرا، کیا صورتحال رہی آج سارا دن؟ دیکھیں مجاہد صاحب، صورتحال یہ ہے کہ اس حوالے سے کئی مرتبہ ہم نے اپوزیشن سے بھی اور ناراض اراکین سے بھی سوالات کیے کہ آپ نے کچھ سوچ کے تو رکھا ہوگا کہ کون سا ایسا وزیر رکن اسمبلی ہے جو وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے۔ تو اس پر ان کا یہی کہنا تھا کہ پہلی کوشش ہماری یہی ہے کہ پہلے جام کمال خان کو جو ہے اس پوزیشن سے ہٹایا جائے، اور اس کے بعد ہی جو بھی نیا وزیر اعلیٰ ہوگا اس کا نام جو ہے منتخب کیا جائے گا۔ آج جس طرح سے یہاں پہ ناراض اراکین 3 جو ہیں، جس میں ظہور بلیدی ہے اسپیکر بلوچستان اسمبلی، اور سردار عبدالرحمان کھیتران ہیں، وہ اسلام آباد گئے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے وہ کوئی نام جو ہے وہ سلیکٹ کر آئے، کوئی ایسا نام ان کے جو وہاں پر موجود لوگ ہیں ان سے وہ تجویز لے کر آئے، اس کے بعد ہی سامنے آئے۔ تو اب آج کا دن تو گزر گیا، 6 دن اب سمجھے باقی رہ گئے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کی درخواست جو ہے وہ جمع ہو گئی ہے۔ شکریہ بشرا قمر ہمیں بتا رہی تھی۔ ثنا بلوچ نے ہمیں جوائن کر لیا۔ ذرا انٹرنیٹ کی پرابلم ہوتی ہے بلوچستان میں، جو اور محرومیاں، انٹرنیٹ بھی ایک بڑا
مسئلہ ہے. جی ثنا جان، جو میں نے شاید آپ نے سوال سن لیا ہو، جام صاحب آ گئے، کہتے ہیں وزیر اعلیٰ بھی رہوں گا اور صدارت بھی رکھوں گا اور ناراض بلوچ آپ کے کندھے کو کی ضرورت ہے. کیا ہونے جا رہا ہے ثنا جان؟ مجاہد صاحب دیکھیں، آپ نے پریس کانفرنس میں ان کی باتیں سن رہی ہوں گی. کانفیڈنس اپنی جگہ پہ، بعد نظر میں وہ بالکل ہی غیر مطمئن اور ان کا اعتماد جو ہے بالکل شکستہ آپ کو نظر آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اگر استعفیٰ دے دیا تھا پریزیڈنٹ شپ سے تو وہ ابھی تک ایسا سمجھو استعفیٰ نہیں ہے. ٹویٹر پہ جو میسج تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئینی طریقہ جب میرا مدت پورا ہوگا. یہ ایک نیا بحران بھی آ گیا وزارت اعلیٰ کے ساتھ ساتھ. ایک اور بحران باپ پارٹی میں وہ یہ آ گیا ہے کہ اب وہ کہیں گے کہ اب صدر بھی میں ہوں، کیونکہ ظہور بریلوی صاحب کو صدر نامزد کر دیا گیا. تو دیکھیں بریلوی صاحب بحران بلوچستان میں جو سیاسی اور حکومتی بحران ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگا اور باپ پارٹی کا اندرونی بحران بھی ختم نہیں ہوگا جب تک جام کمال اس ڈرائیونگ پوزیشن پر ہیں. وہ اس وقت بحران در بحران کی طرف چیزوں کو لے جا رہے ہیں اور ایک اسٹیٹمنٹ شپ کے تقاضے یہی ہیں کہ جام کمال جب سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی دوستوں کے اندر سے بھی اب اعتماد میں کھو بیٹھا ہوں اور صرف وہ وزیر اعلیٰ ہیں اس لیے ان کے پاس ابھی بھی ایک دو شاید ممبر زیادہ ہوں گے یا کچھ اور اتیادی اس کے ارد گرد ہیں. جس دن کو وزارت اعلیٰ کی پوزیشن سے ہٹا دیں سب کے سب جو ہے وہ دوسرے کیمپ میں چلے جائیں گے. لیکن سنا آپ تو بیسیکلی باپ کے خلاف تھے نا، اور یہ کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کیا. اب اس باپ میں سے جو ناراض ہو گئے جام صاحب سے تو وہ باپ آپ نے ان کو گلے لگا لیا. نہیں سر، ہم نے کسی کو بریلوی صاحب ہم نے کسی کو بھی گلے سے نہیں لگایا. بلوچستان میں 3 سال سے باپ کی جو ماڈل انٹروڈیوس کروایا پتہ نہیں مقتدرہ نے کس نے، اس کے حوالے سے ہم 3 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بلوچستان کو دلدل کی طرف دھکیل رہے ہیں، بلوچستان کو اندھیرے کی طرف دھکیل رہے ہیں. ان کا ڈیولپمنٹ ماڈل، ان کا گورننس کا ماڈل یا حکمرانی کا جو طریقہ کار ہے وہ بہتر نہیں ہے. یہ انتقام کی، یہ یہاں پر شخصی حکمرانی کے جو ہے فلسفے پر یقین رکھتے ہیں. یہ ماڈل بلوچستان میں نہیں چلے گا. یہاں کی بڑی فرجائل سوسائٹی ہے، کچھ کلچر اور کچھ پولیٹکس دونوں مل گئے ہیں اور ڈیفرنٹ ہے. لیکن ثنا جان، نہ آپ کے پاس اکثریت ہے نہ ناراض بلوچ کے پاس اکثریت ہے، آپ دونوں ہی مل کے انہیں ہٹا سکتے ہیں نا تحریک اعتماد اگر کامیاب کرنی پڑی. دیکھیں ایک تو چیز ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، بریلوی صاحب ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایک ایسا شخص جو بہت طاقتور، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی ہوں، آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے. لیکن ایک چیز بالکل طے ہو گیا یہ پاکستان کی سطح پر، بلوچستان کی سطح پر، کہ جام کمال صاحب جتنی دیر رہیں گے وہ نہ صرف باپ پارٹی میں بحران کا باعث بنیں گے، وہ صوبے میں بھی بحران کا باعث بنیں گے. ہم نے عدم اعتماد کی تحریک پہلے جماعت کی کروائی، اس وقت یہ اراکین ہمارے پاس نہیں تھے. لیکن ہمیں یہ 3 سال سے پتا تھا کہ یہاں پر انٹرنلی بہت بڑے کرائسس ہیں. کیبنٹ میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں. بجٹ جو ہمارا پیش ہوا تھا اس میں سردار یار محمد رضا صاحب کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں کہ ابھی وہ خاموش ہیں، اس سلسلے میں ان کا کوئی موقف کلیئر نہیں آیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم باپ پارٹی کی اکثریت کے ساتھ جائیں گے، جو باپ پارٹی کا پارلیمانی وہ بھی جام کمال صاحب کے حق میں نہیں ہے. تو ہم انہیں جو عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی ہے وہ انہوں نے ٹیکنیکل بنیادوں پر مسترد کر دیا. ابھی انہوں نے جمع کروایا ہے. جس دن عدم اعتماد کی تحریک ہوگی میں آپ کو یقین سے وثوق سے کہہ سکتا ہوں شاید ان ناراض لوگوں کو ہماری بھی ضرورت نہ پڑے. اس وقت تک ان کے اپنے لوگ پورے ہو جائیں گے. اگر نہیں ہوتے ہیں تو اس وقت دیکھیں بلوچستان کو بحران سے بچانے کے لیے، نکالنے کے لیے، اگر جام کمال کو نکالنے کے لیے کسی کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو جب رسمی طور پر یہ ناراض گروپ ہمارے ساتھ متحدہ اپوزیشن کے ساتھ بات کرے گی تو ہم اس کا دیکھیں گے کیا لائے عمل طے کریں. ابھی تک حتمی فیصلہ ہم نے نہیں کیا. تو آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جام کمال اکثریت کھو چکے ہیں اور ایون باپ کے ناراض کافی ہیں انہیں ہٹانے کے لیے؟ سر بالکل. ایک تو ایک اعتماد ہوتا ہے. بریلوی صاحب آپ سیاست کے استاد ہیں، آپ سیاسی معاملات کو سمجھتے ہیں. اس کو ایک کو کہتے ہیں پولیٹیکل لیجٹمیسی، اس کو کہتے ہیں سیاسی جائزیت. سیاست کے اس میں قوانین میں سیاسی جائزیت، پولیٹیکل لیجٹمیسی اس گروپ کی، اس شخص کی تو پہلے سے نہیں تھی، پہلے دن سے. کیونکہ یہ اس کلچر کے تحت وہ یہاں پر اس پوزیشن تک نہیں آیا تھا، انسٹال کیا گیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب سے یہ بحران آیا ہے آپ بلوچستان سیکریٹریٹ میں جائیں، سڑکوں پہ جائیں، تاجروں سے ملیں، زمینداروں سے ملیں، بچوں سے ملیں، مسافروں سے ملیں، کسی سے بھی ملیں گے. اگر زبردستی انسٹال کرنے کی کوشش کی بھی جاتی ہے، کیونکہ بلوچستان کے اوپر ظلم زیادتی تو ہمیشہ ہوتی ہے مقتدرہ کی، اگر کریں گے تو یہ 2 سال میں آپ کو کہوں بلوچستان کے لیے ایسے سمجھے کہ زندگی تاریخ کے ہمیں وہ بدترین 5 سال میں. ثنا بلوچ کا یہ کہنا ہے کہ اگر اپوزیشن یعنی وہ ساتھ نہیں بھی دیں گے تب بھی باپ کے ناراض ارکان کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ خود جام کمال کو جب تحریک اعتماد آئے گی تو واپس آئیں گے. شکریہ ثنا بلوچ صاحب. اور ذرا صاحب معیشت کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ آج ایک بڑی خبر یہ آئی کہ جناب ڈالر جو ہے بہت بڑی تعداد میں کراچی میں پکڑا گیا جو کابل جا رہا تھا، ایک نام سے لیے جا رہے تھے، اور پھر IMF کے سبب لوگ کہتے ہیں جی مہنگائی بڑھ رہی ہے. ڈاکٹر اشفاق حسن ہمارے ساتھ ہوں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ٹی وی مجاہد بلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور مہنگائی مہنگائی مہنگائی، چاہے تیل کی ہو، اشیاء ضرورت کی ہو، کہتے ہیں جی IMF کے مطالبات پر چیزیں بڑھانے پہ مجبور ہو گئے، لیکن اس سے زیادہ ڈالر کی اڑان. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ممتاز ماہر معیشت ہمارے ساتھ ہیں، اور گزشتہ جب ہم ملاقات ہوئی ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہوئی تو اس پر ہی زیادہ گفتگو ہوئی تھی ڈالر کے اعلان کی. تو شکریہ ڈاکٹر صاحب، اپنے وقت نکالا. اور آج ایک بڑی بریکنگ خبر یہ آئی کہ جو ہم ڈالر کی اڑان پہ بات کر رہے تھے، این اسٹیٹ بینک کی ناک کے نیچے صرف ایک جو ہے وہ جو ڈیلر تھے ان کا وہ جو پکڑے گئے ہیں FIA میں، پتہ چلا کہ 29 شناختی کارڈ پر سے $2,34,000 اڑ کر جو ہے یہ اڑان کابل پہنچ گئی. یہ تو ایک ڈیل پکڑی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے یہ ہم جو دیکھ رہے تھے کہ 171 پہ پہنچ گیا، یعنی یہ سلسلہ اس وقت سے جاری تھا، کوئی غالباً 3-4 ماہ سے جب سے اڑی کہ اڑ کر کابل، جیسی 15 اگست آیا کابل پہنچ رہے تھے. اب پکڑا ہے بیچاروں کے 2-4 لوگوں کو ڈاکٹر صاحب. تو یہ انہیں نہیں پتا تھا، یہ پورے ان کے بینکنگ سسٹم کو جو نگرانی کرتے تھے ان کو ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ کابل فنومینا تو 5 اگست سے شروع ہوا تھا نا، جب طالبان نے کابل پہ قبضہ، کابل مطلب کہ افغانستان کے ڈیفرنٹ شہروں پہ قبضہ کرنا شروع کیا تو 5 اگست سے شروع ہوا اور 15 اگست کو کابل فال کر گیا. تو پاکستان کے ایکسچینج ریٹ تو مئی سے لے کر اور 5 اگست تک تو آلریڈی 11 روپے پر ڈالر لوز کر چکی تھی. اس وقت تو کوئی افغانستان نہیں تھا. اب ہم چونکہ جب چیزیں ہاتھ سے نکلنے لگتی ہے، خراب ہونے لگتی ہے، تو ہم کسی کو اسکیپ گوٹ بناتے ہیں، اور ہم افغانستان کا اسکیپ گوٹ بنا رہے ہیں. بھئی یہ ڈالر کی ڈپریسیشن مئی کے مہینے میں پاکستان کا ایکسچینج ریٹ تھا 152 روپے تھا، اور یہ 163 روپے تھا 5 اگست کو جب کابل افغانستان میں لڑائی شروع ہوئی. تو 11 روپے تو پہلے لوز کر چکا تھا. اب اگر یہ 172 پہ آیا ہے تو وہ جو ایک پروسیس آف جو ڈیویلیویشن چلا ہے تو وہ چل رہا ہے. دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جب ون سائیڈڈ اگر کرنسی آپ کی ڈیویلیو ہو رہی ہے، ون سائیڈڈ چل رہی ہے، تو میں ایکسپورٹر ہوں، میں کہوں گا کہ آج میں ڈالر اگر لاتا ہوں تو مجھے تو اتنا پیسہ ملے گا. میں ایک ہفتہ رک جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ 2-4 روپے اور ایکسچینج ریٹ نیچے چلا جائے گا تو میں پھر لے کر آؤں گا. تو آج میں لے کے نہیں آتا ہوں، تو آج میں نے شارٹیج کریٹ کر دی. اچھا، پھر کیا سبب ہے ڈاکٹر صاحب؟ اگر کابل اڑ کر نہیں گیا تو پھر کیا سبب ہوا؟ میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو. کابل تو پھر ابھی دیکھیں نا، کابل تو 5 اگست کے بعد کی بات کر رہے ہیں نا. میں تو 5 اگست سے پہلے کے، کابل سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا یونی ڈائریکشن آپ کے ایکسچینج ریٹ ڈپریشیٹ ہو رہی ہوں، گر رہا ہے، تو ایکسپورٹر حضرات اپنے پروسیڈز کو لانا بند کر دیتے ہیں. اور امپورٹر جو آج سے 2 مہینے کے بعد امپورٹ کرنا چاہتا تھا، وہ کہتا کہ آج ہی میں LC کھولوں، کیونکہ پتہ نہیں 2 ہفتے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد جاؤں گا تو یہ ڈالر کہاں سے کہاں ہوگا. تو وہ امپورٹر نے آج ڈیمانڈ کریٹ کر دیا، اور جو آج کا ایکسپورٹر ہے وہ ایکسپورٹ پروسیڈ نہیں لے رہا، تو اس نے سپلائی کم کر دی. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی گیپ ہوا، وہ پھر پریشر پڑا. اور ذمہ دار کون؟ ہمیشہ یہ نہیں، ایکسپورٹر امپورٹر کتنے آزاد ہو گئے کہ ان پہ کوئی چیک بیلنس نہیں ہے. دیکھیں، یہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایکسپورٹر کو دیا ہوا کہ جی آپ 120 دن میں اپنا ڈالر آپ اپنے پروسیڈ لے کر آئیں گے، جو مال بیچتے ہیں وہاں سے ڈالر 120 دن تک لے کر آئیں گے. تو میرے پاس تو مارجن ہے جو اسٹیٹ بینک کے مجھے دیا ہوا ہے. میں آج نہیں لاؤں گا، میں 1 ہفتے کے بعد لاؤں گا. میں دیکھتا ہوں، کیونکہ اگر یہ ایکسچینج ریٹ اوپر نیچے ہو رہا ہوتا کہ نیچے آ گیا پھر اوپر چلا گیا، پھر نیچے آ گیا پھر اوپر چلا گیا، تو پھر یہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی ہے. یہ اسی وقت ہوتی ہیں جب ایک یونی ڈائریکشنل ایکسچینج ریٹ آپ کا ڈپریشیٹ ہو رہا ہے. آج بھی بہت سارا ایکسپورٹر جو ہے وہ نہیں لا رہا ہوگا ایکسپورٹ پروسیڈز کہ یار 2 دن کے بعد لاتے ہیں، 2 روپے اور نیچے چلا جائے گا. یہ امپورٹر آج امپورٹ کے لیے آج LC کھول رہا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہوئی ہیں، کاروائی جو شروع ہوئی ہے نا، یہ جان بوجھ کر کی گئی ہے. اچھا، کس نے؟
میں لیٹ میں ریپیٹ جان بوجھ کر پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک اور اس کے گورنر نے یہ اقدام کیے ہیں. اس حکومت وقت کو کمزور کرنے کے لیے, انڈر پریشر لانے کے لیے یہ اقدامات کیے گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب یہ تیسرا سال تھا, تیسرے سال میں کافی اسٹیبلٹی نظر آنے لگی, اور یہ چوتھا مالی سال جب شروع ہوا, جب یہ بجٹ پیش کیا گیا جون کے مہینے میں, تو آپ دیکھیں کہ ہر طبقے نے اس بجٹ کی پذیرائی کی, اور ایک اپ بیٹ سا موڈ ہو گیا کہ ناؤ پاکستان از آن دا رائٹ ٹریجیکٹری, اور اب یہ جو ریمیننگ 2 سال ہیں اس حکومت کے, یہ بہت ٹھیک جائے گا. یہ ٹھیک سب سسٹم چل رہا تھا ٹھیک. ڈاکٹر اس سے بھی زیادہ ایک اور اہم مسئلہ ہے, ڈالر پہ ہم نہیں رک جائیں, کہ آج ترین صاحب گئے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو باقاعدہ, مجھے نہیں پتا آپ کے زمانے میں ایسی ہی ڈکٹیشن لی جاتی تھی, بجلی کی یہ قیمت ہوگی, پیٹرول اس قیمت پہ بکے گا, اب تو خیر وہ سبزیاں اور آلو اور اس تک پہ بھی ہو جائے گا. کہتے ہیں جی ہمیں 6 ارب ڈالر اس وقت ملیں گے جب ہم اسٹیٹ بینک کی تمام شرائط پر پورے اتریں گے. ذمہ داری مہنگائی کی ان پہ ڈال رہے ہیں. اسی چیز کے لیے تو آپ بھی گواہ ہے کہ میں منع کرتا رہا, ہاتھ جوڑتا رہا پرائم منسٹر کے سامنے کہ سر نہ جائیں IMF میں, آپ برباد ہو جائیں گے. یو آر اے ویری پاپولر مین ٹوڈے. ہمیں اس ملک کو آپ کی پاپولرٹی کا فائدہ اٹھانا چاہیے. پیسے کی ضرورت ہو کہ ہم بانڈ فلوٹ کریں گے. جب عبد القدیر خان مرحوم کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا 2004 میں, جب ریولیشن ہوا کہ بہت ساری چیزیں پتہ چلی دنیا کو, تو ہم اس کے دوسرے دن بانڈ فلوٹ کرنے کے لیے چلے گئے, اور یقین کریں کہ کسی نے پاکستان سے ایک سوال نہیں کیا اس کے اوپر میں. لیکن جب پرائم منسٹر عمران خان اتنے پاپولر لیڈر ہوں تو ہمیں ان کو کیش کرنا چاہیے تھا. ہمیں بانڈ جب میں مارکیٹ میں فلوٹ کر کے پیسہ وہاں سے لینا چاہیے تھا, نہ کہ پیسہ IMF سے جا کے لینا چاہیے تھا. اس وقت کے جو چند 1-2 وزیر تھے جو اب شاید نہیں رہے ہیں, انہوں نے کہا ہو پرائم منسٹر صاحب اس وقت حالات کچھ اور تھے, اس وقت کچھ اور حالات ہیں, ادھر تو آپ کو جو ہے امریکہ نہ کر دے گا. یار جب اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا قدیر خان والا, اس کے باوجود ہم انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ پہ گئے, اور بہت عرصے کے بعد گئے, کسی نے ایک سوال تک نہیں کیا, اینڈ وی فلوٹڈ آور بانڈ ویری سکسیسفلی. تو یہ میں بار بار ڈے ون سے اسی لیے کہتا ہوں, اس پرائم منسٹر کو ان کی اکنامک ٹیم کے ممبروں نے بہت گمراہ کیا ہے, بہت گمراہ کیا ہے, اور میں بتاتا رہا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ پرائم منسٹر جو ہے فیل ہو. یہ بہت پاپولر لیڈر تھے. لیکن بار بار یہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی بھی انڈیا سے کم ہے, بنگلہ دیش سے کم ہے, ساری دنیا سے کم ہے. پیٹرول کے بارے میں کہتے ہیں, جس چیز کے بارے میں یہ سب ایک ڈیفیٹسٹ اپروچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیفیٹسٹ اپروچ ہے یہ. یہ کوئی نہیں کہتا کہ بنگلہ دیش کا جو ٹاکا ہے وہ 2012 میں جب میں ڈھاکہ گیا تھا, یہ اٹ واز آن 85 ٹاکا $1, اور آج 2021 ہے $85 ایک ٹاکا. یہ کیوں نہیں کہتا کوئی؟ ہندوستان کی کرنسی 70 اور 73 کے درمیان 10-12 سال سے کھڑی ہے. وہاں کسی نے کیا روک کے رکھا ہوا ہے؟ ہمارے یہاں تو لوگ کہتے ہیں اوہ اس لیے ڈیویلو کی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے ماضی کے حکمرانوں نے کرنسی کو روک کے رکھا تھا. پتہ نہیں کیا چیز روک کے رکھا تھا, جاہلانہ سی گفتگو روک کے رکھا تھا. بنگلہ دیش نے روکا ہوا ہے, ان کا ایکسپورٹ پاکستان سے ڈبل ہو گیا. انڈین نے روکا ہوا ہے, 70 اور 73 کے درمیان موو کرتا رہتا ہے, ان کا ایکسپورٹ کہاں سے کہاں پہنچا ہے. تو یہ اس طرح کی جاہلانہ گفتگو اس ملک میں ہوتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور اس سے پرائم منسٹر جو ہے گمراہ ہوتے ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں وہ ماضی کے حکمرانوں نے روک کے رکھا تھا اس لیے ہم یہ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے. یار خدا کا خوف کرو. میں نے IMF کے ساتھ ڈیل کیا ہے 2008 میں منسٹری آف فائنانس سے موجود تھا. جیسے ہی چینج آف گورنمنٹ ہوتی ہے پاکستان میں ایک روایت سی ہو گئی ہے کہ دھڑا دھڑ IMF کے لوگ آنے شروع ہو جاتے ہیں. چلو 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 کعبہ کی طرف چلو, نعوذ باللہ, IMF چلو لے کے آنے کے لیے. تو جیسے ہی زرداری صاحب کی حکومت آئی دھڑا دھڑ آنے لگے. اب بات چیت شروع ہو رہی ہے. بات چیت کیا ہو رہی تھی؟ مجھے کہا کہ ڈاکٹر خان ہمارے نزدیک یہ ہے کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ 85 پہ جانا چاہیے. اس وقت یہ 62 روپے پہ تھا, 85 پہ. تو میں نے کہا کہ آپ اس نمبر پہ پہنچے کیسے ہیں؟ ہاؤ ڈیڈ یو ارائیو ایٹ دس نمبر 85 پہ؟ کہتا کہ نہیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ صحیح ایکسچینج ریٹ ہے. میں نے کہا کہ وہ آپ نزدیک ہوگا,
मेरे नज़दीक ये अगर 62 है, आप 64, 65 पे लेके जाए। नहीं, देखिए थोड़ा सा आप और आगे बढ़े। अब ये मोल मलाई शुरू हो रही है, थोड़ा सा आप और जाए। मैं भी थोड़ा सा नीचे आता हूं। आप यकीन करें कि मुझे हैरानी हो रही थी कि दिस इज द वे हाउ वी वर फिक्सिंग एक्सचेंज रेट। मोल मलाई हो रही है कि आपने नहीं, थोड़ा सा आप और आए, थोड़ा सा आप ऊपर जाए। मैं कह रहा हूं कि थोड़ा आप भी आए नीचे की तरफ में, कहीं पर हम खड़े होंगे। आई थिंक डॉक्टर साहब क्या फिर प्राइम मिनिस्टर समझते नहीं है, सुनते नहीं है? देखिए बात यह है कि मैं अकेला आदमी था। मैं जब जाके बताता था प्राइम मिनिस्टर को, तो मैं समझता था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस कर दिया है, यकीन करें। और जैसे ही मैं निकलता था, 1, 2, 3, 4 वजीर आते और वही इधर उधर की बात करने के बाद, ओहो हो सर, अगर हम नहीं जाएंगे IMF में तो मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मईशत ठीक पैराए पे खड़े नहीं होगी। अब जब 4 वजीर कहें तो फिर मैं एक अकेला आदमी किसकी बात सुनेंगे वो? तो डॉक्टर साहब ये इशू ऐसा है कि मुझे ज्यादा तफसील से बल्कि मुकम्मल तौर पर 1-on-1 आपसे मईशत के तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन कैमरे के पीछे से मुझे सॉरी टू से ये कहा जा रहा है कि मैं आपसे इजाज़त लेकर GTV से रुखसत हूँ, तो मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।